اکاموڈیشن ایز اے رینٹ یعنی کرایہ داری پر کوئی دکان، کوئی کاروبار یا کوئی مکان، کسی قسم کی ملازمت، ہوٹل اکاموڈیشن، پراپرٹی موویبل اور اموویبل صرف پاکستان کے شہری اسی آدمی سے کام کریں گے جس کے پاس لافل ڈاکومنٹس ہیں، ویزا ہے، پاسپورٹ ہے۔ جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں اے سی سی کارڈ ہولڈرز جو ہیں، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر جو ہیں، ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ افغانستان کے شہری ہمارے مہمان تھے، ہمارے مہمان ہیں، ان کو 40 سال تک مہمان کے طور پہ یہاں رکھا گیا، ان کی خدمت کی گئی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو استطاعت دی تھی، ہم نے اپنے افغان بھائیوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد ایک فیصلہ کیا، ماڈرن ورلڈ میں اب یہ ممکن نہیں کہ آپ کا اپنا شہری ہو یا کوئی کسی اور ملک کا، وہ بغیر ڈاکومنٹ کے، ویزا کے، پاسپورٹ کے، آئی ڈیز کے بغیر وہ اس ملک میں رہے۔ ہمیں بہت ساری شکایات بیرون ملک سے، اپنے دوست ملکوں سے، سعودی عرب سے لے کر جی سی سی کنٹریز اور پھر مغربی ممالک یورپ اور امریکہ سے کہ پاکستان کی آئی ڈی اور پاکستان کے پاسپورٹ، فیک پاسپورٹس جو کہ پاکستان کے شہری نہیں تھے انہوں نے استعمال کیے، جس کی بنا پر وہ پاسپورٹ نہ صرف بیرون ملک ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر انہوں نے پکڑے بلکہ اس کی شکایت پاکستان کو کی۔ اسی طرح پاکستان کی بھی یہ پالیسی ہے کہ ون ڈاکومنٹ رجیم، دنیا میں سے کہیں سے کوئی بھی آنا چاہے صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، میڈیکل کے لیے، وہ پاسپورٹ، ویزا اور لافل ڈاکومنٹ سے پاکستان آئے گا اور پاکستان اس کو ویلکم کہے گا۔ پاکستان نے ویزا پالیسی آن لائن ہے، ہم تقریباً 126 ممالک کو زیادہ تر کو 24 گھنٹے میں آن لائن اور باقیوں کو ہم تیزی سے ویزاز فراہم کرتے ہیں۔ ویزا پالیسی آسان کی گئی ہے، مگر بغیر ڈاکومنٹ کے اور بغیر پاسپورٹ اور ڈاکومنٹ اور ویزاز کے اب ہماری حکومت کی پالیسی کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی، زیرو ٹالرنس ہے۔ تو اسی سلسلے میں ون ڈاکومنٹ رجیم جو تھی اس کا دوسرا مرحلہ جو 1 اپریل سے شروع ہوا، آج کے دن تک میں آپ سے فگر شیئر کر رہا ہوں، 84,869 84,869 افغان جو شہری تھے وہ واپس ان کے ملک بھیجے گئے۔ اس میں سے 25,320 اے سی سی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز تھے اور باقی لوگوں کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، کسی قسم کی رجسٹریشن، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں تھا، وہ واپس گئے ہیں۔ یہ چاروں صوبوں سے اور آزاد کشمیر اور گلگت سے یہ لوگ سب سے پہلے ٹرانزٹ پوائنٹس پہ انہیں مہمان کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ ٹرانزٹ پوائنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ پنجاب میں ہے 38، ایک اسلام آباد میں ہے، 2 کے پی میں ہے، 2 سندھ میں ہے، 2 بلوچستان میں ہے، اسی طرح آزاد کشمیر اور گلگت میں ہے۔ وہاں اس ٹرانزٹ پوائنٹس پہ جو اسلام آباد کا ٹرانزٹ پوائنٹ ہے وہ کوئی تھانہ یا کوئی جیل نہیں ہے، وہ کوئی ایسی جگہ بلکہ وہ حج کمپلیکس ہے جہاں ہمارے حاجی رہتے ہیں، وہاں انہیں رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر صحت، میڈیکل کی، وہاں شیلٹر، میڈیکل، ٹرانسپورٹ، سیکیورٹی، ساری فیسلٹیز وہاں پر ہیں۔ وہاں سے پھر انہیں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے سرحد تک جہاں سے یہ اپنے ملک تشریف لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے افغان حکومت سے، ہماری منسٹری آف فارن افیئرز رابطے میں ہے تاکہ وہ جب ان کے شہری ان کے گھر تک پہنچیں تو وہ باعزت پرامن طور پر آباد ہو سکے۔ آج منسٹری آف انٹیریئر میں بھی افغان ڈیلیگیشن سے میٹنگ ہوئی اور ہم نے ایک دوسرے سے جو مسائل اور ان کا جو حل تھا اس پر بات چیت کی۔ جلد پاکستان کا ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جسے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیڈ کریں گے وہ افغانستان جا رہا ہے اور اچھی توقعات اور اچھی خواہشات لے کر جا رہا ہے۔ میں یہ جو افغان سٹیزنز کے حوالے سے اور انلیگل امیگرنٹس کے حوالے سے دوبارہ کہہ دوں، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، کوئی مزید ایکسٹینشن کا سوچے بھی نہ اور کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے ایک اور فیصلہ کیا جو چاروں صوبوں کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ آج کے دن سے اگر کوئی انلیگل آدمی کو کرائے پر کوئی جگہ، کوئی دکان، کوئی مکان دے گا تو وہ بھی ذمہ دار ہوگا جو اسے یہ کرایہ داری پر یہ جگہ دے گا۔ کوئی ملازمت انلیگل آدمی کو جس کے پاس پاسپورٹ ہے، ویزا ہے یا لاکفل ڈاکومنٹ ہے، وہ کسی بھی ملک سے ہے، اسے کوئی کرائے پر گھر دے، اسے کوئی امپلائمنٹ یا کوئی نوکری دے، وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہوٹل اکاموڈیشن اور کسی قسم کی موویبل یا اموویبل پراپرٹی، 4 چیزیں میں دوبارہ گنا دوں۔ اکاموڈیشن ایز اے رینٹ یعنی کرایہ داری پر کوئی دکان، کوئی کاروبار یا کوئی مکان، کسی قسم کی ملازمت،
ہوٹل اکوموڈیشن، پراپرٹی موویبل اور اموویبل صرف پاکستان کے شہری اسی آدمی سے کام کریں گے جس کے پاس لافل ڈاکومنٹس ہیں، ویزا ہے، پاسپورٹ ہے. اور میں آپ کو بتا کہہ دوں، کاروبار کے ویزے، صحت اور تعلیم کے لیے ویزے، سیر و سیاحت کے لیے ویزے آن لائن 126 ملکوں کو دے رہے ہیں. اور افغانستان کو بڑی تعداد میں ویزے، تقریباً 2 سال میں 10 لاکھ سے زائد ویزا ایشو کیے. نہ صرف ویزاز ایشو کیے، 16 کیٹیگریز ہیں، 16 کیٹیگریز میں ہر چیز کورڈ ہے. اس میں میڈیکل کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ٹورسٹ ہیں، اس میں آپ کے فیملیز ہیں، اس میں ایون جو تبلیغ کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مبلغ، وہ بھی شامل ہے. 16 کیٹیگریز میں افغانستان کو ویزاز ایشو کیے جاتے ہیں. 2 سال میں یہ ویزے تقریباً 10 لاکھ ہیں، اور ہر 10 میں سے 2 ویزے کو ایکسٹینشن مانگتے ہیں ہمارے افغان بھائی، جس کو ایکسٹینشن جو ہے 2 دفعہ میں ایکسٹینشن انٹیریئر منسٹری ان کو دیتی ہے. اور اس کی تعداد بھی اسی پرسنٹیج سے آپ لگا سکتے ہیں کہ 10 لاکھ میں سے تقریباً کوئی 20% کے لوگ ایکسٹینشن مانگتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے. اور اس عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر نے ہر ہفتے، انٹیریئر منسٹر اس کا ریویو کرتے ہیں. اس میں سے آنے والی جو شکایات ہیں اس کے لیے ایک ہم نے تمام صوبوں نے، آزاد کشمیر اور گلگت نے اپنی ہیلپ لائنز بنائی ہیں، اور وفاق کی انٹیریئر منسٹری کی ہیلپ لائن ہے. کوئی بھی شکایت اور اس کے علاوہ میڈیا پر آنے والی کوئی بھی رپورٹ ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں.